बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, निम्नोलॉजिस्ट और डॉक्टर साहब का तारुफ के साथ साथ मैं आज ये भी चाहूंगा कि डॉक्टर साहब टैरो कार्ड भी मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब करते हैं, तो टैरो कार्ड रीडर भी बड़े जबरदस्त हैं और बिजनेस कंसल्टेंसी करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के उस्ताद भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर आप ठीक हैं? सर अल्लाह ताला का बड़ा करम है, आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बज़ाहिर तो हम तो खैरियत से हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो सब कुदरती आफात का सिलसिला है बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर चुका है। आपने इसके हवाले से कुछ पेशेनगोइयां भी की थी कि बारिशों के, सैलाब के हवाले से हमने पिछले जो आपके व्लॉग देखे हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया और पाकिस्तान में अमवात की तादाद तकरीबन 300 के लगभग पहुंच चुकी है। ये फिगर्स वो हैं जो तकरीबन गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं। लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हो सकता है इससे भी ज्यादा हो सकती हैं, जो कि बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं भी हो पाती। तो आपको क्या लगता है, एक तो हम कुदरती आफात के हवाले से बात करना चाहते हैं कि आगे अगस्त का महीना भी है जिसमें बारिशें शायद और हो सकती हैं, जुलाई का महीना तकरीबन खत्म है। इसके साथ साथ अगला जो महीना है अगस्त का और सितंबर का, इसके हवाले से कुछ लोग जंगों के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि पाक भारत जंग या इसराइल के साथ दोबारा से कोई तनाज़ा खड़ा हो सकता है, किसी का ईरान का। तो ईरान का भी ये मानना है कि हम अपने जो हमारा मकसद है उससे पीछे नहीं हटे। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जंगों का भी सामना करना पड़ सकता है? ये मेरे दो सवालात हैं, आप इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर रोशनी डाल दें अपने इल्म की रोशनी में कि कुदरती आफात और जंगों के हवाले से आने वाला वक्त कैसा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आसिम साहब, जानने वाली ज़ात हमारे प्यारे रब की है जो सही, क्योंकि खालिक वो है, एक एक चीज को तो वो जानता है। हम लोग जो है इस चीज का सहारा लेके तो रीडिंग देने की कोशिश करते हैं, प्रिडिक्शन बेशक भी नहीं कर सकते। प्रिडिक्शंस जो होती थी ना, वो नबी वली और जो पैगंबर और रसूल होते हैं ना, वो उनका क्या कहना चाहिए, तुरा इम्तियाज है। हम लोग हैं, हम रीड करते हैं, जो लिखा हुआ है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेशक। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है पहला, उसको एड्रेस करते हैं। जंग जो है, पाकिस्तान और इंडिया से बात कर लेते हैं शुरू। उस सर के ऊपर खड़ी हुई है, प्लैनेट्स जो हैं वो लगे हुए, माहौल बना हुआ है, माहौल बना हुआ फुल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मूवमेंट है ना इमरान खान की जो अनाउंस हुई है, इसके कहीं आसपास कोई ऐसी चीज जो है वो हो सकती है, ठीक है। फिर से कोई छोटा सा फुलझड़ी, हाँ। मगर पाकिस्तान की और इंडिया की जो कन्वेंशनल वॉर है, जिसमें कन्वेंशनल वॉर वो होती है जिसमें आपका एयर डिफेंस, आपकी बर्री फौज, आपकी बैरी, तीनों जब इस्तेमाल हो रहे होते हैं, वो कन्वेंशनल वॉर होती है। अच्छा, अभी एक छोटा सा ट्रेलर चलेगा, अक्टूबर नवंबर के करीब जाके एक प्रॉपर जो जंग है ना कन्वेंशनल, वो हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान की। दुनिया में जंगें बढ़ेंगी, ठीक है। अभी आप देखिए, जैसे हम पिछली वीडियोस भी करते आए हैं, थाईलैंड ने कंबोडिया के ऊपर जो है वो हमला किया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। थाईलैंड, सही बात है, लोग जाते हैं वहां पे है। अच्छा, और वो जनाब वो लोग लड़ना है जिनको कैसा था, कहते हैं कौन लड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो दुनिया में जाएंगे क्योंकि मार्च का ईयर है, 9 नंबर का ईयर है, इसमें बढ़ेंगी। इसके बाद इसराइल की बात कर लें। अच्छा हाँ, इंडिया पाकिस्तान की जो है ना, अब ये लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ मोदी होगा, ठीक है। मोदी की सरकार इस काम के बाद जो है ना वो जाने वाली है। वैसे भी पहले जो उसने काम किया है ना, अभी दोबारा करके वो आखिरी फाइनल कर लेगा। इनके बड़े वो लोग उछल उछल के ना वो बातें कर रहे होते हैं, पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी अफवाज ने, खासतौर पे फिजाइया ने बहुत अच्छा काम किया, क्या जबरदस्त है जो बात, ठीक है, जो बात है वो है। अच्छा, उसके बाद जनाब अली आ जाते इसराइल पे। इसराइल वाला जो काम है वो आप देख लीजिए, कितने बेशरम और ढीठ लोग हैं कि जंगबंदी ईरान से मिन्नतें तरले करके करवाई, बीच में पाकिस्तानियों की मिन्नतें करते रहे, वो बंद हुई तो साथ ही जनाब वो डमेस्कस के ऊपर जो है हमला कर दिया। ये लोग जो हैं ये इस तरह के, हाँ, अभी ये गजा के ऊपर फिर कर रहे हैं, ये करते रहेंगे, ये चलता रहेगा अभी काम, ठीक है। और इनको जिसकी बैकअप सपोर्ट है वो सारी दुनिया को पता है, उसकी हुकूमत खुद भी खतरे में है। लोग डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा मोदी के खिलाफ 40-50 करोड़ लोग जो है वो निकले, पता है आपको इस बात का? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह की खबरें आई थी। अच्छा, इसके बाद ना आप ये देखिएगा कि ईरान जो है और इसराइल, इसकी दोबारा से
جو ہے یہ جب کراس کرے گا، ابھی منڈین اگر سوری دیکھتے ہیں تو یہ جنگ والا جو ہے نا سیارہ مریخ، یہ اوور لیپ کیے ہوئے ہے کیتو کو، مطلب نکل رہا ہے اپنی ڈگریز کو بڑھا رہا ہے. یہ جیسے ہی اپنی پراپر ڈگریز آپ سمجھ لیں، ابھی ہے یہ آپ سمجھ لیجیے 22 ڈگریز کے اوپر، ٹھیک ہے 22 ڈگریز کے اوپر. یہ جس وقت 1 یا 2 ڈگریز اپنی طے کرے گا، پھر سے ایران والی سائڈ کا جو ماحول ہے وہ گرم ہو جائے گا. پراکسیز جو ہیں وہ اپنی یہ کریں گے، انڈینز جو ہیں یہ بھی پاکستان کے اندر کریں گے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے نا خاص طور پہ یہ آپ کو پراپرلی جو ہے یہ انوالو نظر آئے گا. اس کے بعد رشیا اور یوکرین، ان کی بھی وار ابھی بند نہیں ہوگی، ابھی یہ بڑھے گی، انٹینسٹی بڑھے گی، لوگ پڑھیں گے بیچ میں، یہ نومبر دسمبر تک چلتا رہے گا سلسلہ. اس کے بعد رشیا انوالو ہو جائے گا انڈیا پاکستان کی جو وار ہے اس کے اندر، ترکی بھی شامل ہو جائے گا، ایران بھی شامل ہو جائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں. اور پھر چائنا کو نہ بھولیں آپ، چائنا پیچھے بیٹھ کے نا کرے گا. ہاں وہ کرے گا. تو ہمیں تو حالات بڑے خراب ہی نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اب تھوڑی سی میں چاہتا ہوں بات کر لیں جو ہمارا دوسرا بھی سوال تھا قدرتی آفات کے حوالے سے، کیونکہ لوگوں کو بڑی وہ ہوتا ہے کہ معلوم کرتے ہیں کہ جی اب بچوں کی چھٹیاں ہیں اگست کے، آپ سمجھتے ہیں مڈ تک لوگ گھومنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت کڑی ہم طور پہ یہ بولیں گے کہ نہ جائیں. تو آپ کا علم کیا کہتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا بھی تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، سیلاب، بارشیں اور شدید بارشیں ہوئی ہیں، تو یہ آپ کو کب تک ہوتا جاری نظر آ رہا ہے؟ یہ ابھی سلسلہ رہے گا 22 نومبر 2025 تک. اچھا اس کے بعد آ جائیں گی سردیاں، بالکل اس میں بھی انٹینسٹی ہوگی بہت زیادہ، کیونکہ پچھلے سال یورینس اور پلوٹو ان کی اپرائزنگ ہوئی ہے، تو اور پھر نیپچون کی اپرائزنگ ہوئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں موسموں کا جو تغیر ہے اس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. ان میں شدتیں، یہ میں پچھلے سال سے کہتا آ رہا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی کریڈٹ نہیں، میں صرف آگاہ کرتا آ رہا ہوں کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ اس سال زیادہ ہوگا. جب آپ کو پتا ہے نا زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، یہ وہ والا کام ہو رہا ہے اور یہ ابھی چلے گا. ابھی فلڈ والی سچویشن کچھ شہروں میں بھی جو ہے آپ کو پاکستان میں خدا نخواستہ وہ نظر آ سکتی ہے. ریزن اس کا یہ ہے نا کہ جب آپ دریا کا رستہ روک لیں گے تو دریا تو اپنا رستہ بنا لیتا ہے، چاہے وہ انسانی دریا ہو چاہے وہ پانی والا دریا ہو. جب وہ اپنا رستہ بنانے پہ آتا ہے تو وہ بنا لیتا ہے، اور یہ چیز مجھے نظر آ رہی ہے، انسانی دریا بھی اور پانی والے دریا بھی یہ بہت ساری حکومتوں کے لیے رستہ بنائیں گے، اور بہت سارے آتش فشاں پھٹنے کو ہیں. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں، آپ نے قدرتی آفات کے حوالے سے بتا دیا، کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے، کیا اس میں خبر میں کتنی سچائی ہے، کیونکہ آپ تو اپنے علم کی روشنی بتائیں گے کہ کچھ بیماریوں کے حوالے سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کی طرح کی کوئی بیماری واپس آ سکتی ہے، یا کووڈ ہی واپس آ سکتی ہے، یا کچھ اس طرح کی چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ساتھ ساتھ. گیسٹرو انٹرائٹس جو ہے یہ پھیلے گا معدے سے ریلیٹڈ، آنتوں سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ پانی سے ریلیٹ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ایسی جگہ ابھی بھی ہیں کہ جہاں پہ آپ نے وہ محاورہ سنا شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے، تو پاکستان میں ایسی جگہ ابھی بھی ہیں جہاں پہ انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں. ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی. بہرحال تو یہ ہے کہ پانی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں، جب آپ پانی کنزیوم کر رہے ہیں، کھانا بھی بن رہا ہے اس میں، بے شک وہ معدے کی بیماریاں، سینے سے ریلیٹڈ چیزیں، چیسٹ سے ریلیٹڈ یہ چیزیں جو ہیں، یہ 2 وبائیں جو ہیں یہ پھوٹ سکتی ہیں، جس میں بہت سارے لوگ اللہ نہ کرے، اور یہ اسی سال کے اندر جو ہے یہ سلسلہ پلانٹس جو ہیں وباؤں کے وہ لگ چکے ہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیں، کیونکہ لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں، کچھ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ سال 2027 میں جا کے کچھ بہتری ہوگی پاکستان کی عوام کے لیے، جس میں مہنگائی میں شاید کچھ کمی ہو جائے. ابھی تو مہنگائی شاید بڑھے گی، پیٹرول پرائسز بڑھیں گے. آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ 2027 یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے بھی بعد کب عوام کے لیے کوئی خوشخبری ہے؟ پاکستان کی جو ترقی کی صبح ہے نا انشاءاللہ وہ طلوع ہوگی 1 جنوری 2026 کو انشاءاللہ العزیز. پھر ترقی کی راہ کے اوپر جب آپ گامزن ہوتے ہیں نا تو یو ہیو ٹو فیس اے لاٹ آف ہرڈلز، بہت ساری پرابلمز آتی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں
وہ آپ کو روک رہی ہوتی ہیں. بہت سارے پیراڈاکسز ہیں جو آپ کو فیس کر کے آگے نکلنا ہوتا ہے. پاکستان ول گین اسٹرینتھ انشاءاللہ. اور یہ جنگ ونگ اگر ہو بھی جائے گی نا تو پاکستان ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. پاکستان کا اس کو بینیفٹ اکنامیکلی اس طرح سے آئے گا کہ بہت سارے ممالک خاص طور پہ رشیا تو پاکستان کو بہت ساری چیزوں میں نئی سجیشنز دے گا, انویسٹمنٹس کر سکتا ہے. چائنا جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو 26 کا پورا سال اسی اشارہ پہ آپ گامزن رہتے ہیں. 27 میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں 2027 میں, اس کے مڈ تک آپ اس پوزیشن میں آ چکے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے بہت سارے قرضے جو ہیں وہ اتار چکے ہوتے ہیں. تو قرضے اتر گئے تو پھر چیزیں جو ہیں وہ تو نیچے آ جاتی ہیں. بالکل, اور عوام بھی سکون کا سانس لے لے گی. عوام تو بس, ورنہ وہی تو نہیں کہ جو خان صاحب نے کہا قبر میں ہی ملے گا. وہ تو خیر ہے, وہ تو بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب نے بھی. لیکن 2027 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت ریلیف مل سکتا ہے عوام کو. تھوڑا بہت نہیں, پاکستان انشاءاللہ العزیز ایک پراپر شکل نظر آئے گی دنیا کو بھی کہ یار یہ پروگریسو کنٹری ہے, ہمیں یہاں پہ آنا ہے. آپ 2027 میں ہیوی لیول کی انویسٹمنٹس جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کریں. اچھا, یہ جو انڈینس ہمارے ویورز ہیں نا جو دیکھ کے یہ بڑی تنقید کرتے ہیں, بھائی آپ تو جانتے, آپ کا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسٹرالوجی کو ان کو مذہب کا حصہ ہے, ریڈ کیجئے نا. میں نے ایک بات کی تھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو یہ پہلگام کی بات کر رہے تھے کہ جی پاکستان نے کروایا. میں نے کہا تھا سارے جتنے بھی ایسٹرالوجرز ہیں میں سب کو ریکویسٹ بھیجتا ہوں کہ جناب ایسٹرولوجیکلی مجھے بتائیں کہ پاکستان کہاں پہ انوالو نظر آتا ہے. آج تک کوئی جواب نہیں آیا. بالکل, وہ ایسٹرولوجیکلی بھی نہیں آیا سر, اور وہ اپنا ویسے بھی جب سیاسی طور پہ اور سفارتی محاذ پر بھی نہیں آیا. آپ کی پیشن گوئی بھی درست ثابت ہوئی, کوئی اس طرح کا جواب بھی نہیں آیا. اور پاکستان کی عزت آبرو جو ہے وہ مزید اور اس میں اضافہ ہی ہوا ہے اس جنگ کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ سر ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. امید ہے آج کا ٹاپک, آج کا ویلاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کی جو باتیں کی ہیں, ہم مزید موضوعات بھیجیے گا کہ ہم کس اور موضوع پہ ڈاکٹر صاحب سے ان کے علم کے حساب سے بات کر سکتے ہیں, ویلاگ کر سکتے ہیں. یہاں ہمارے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے, مسکرائیں, پیار بانٹیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.